یوں سمجھیے کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ جن کے ہاں اسلام قائم ہو چکا تھا، ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ ہم اپنے گھر میں اسلام قائم کر نہیں سکتے، یہاں پر کوئی جد و جہد نہیں کہ اسلام آ جائے، ہمارے یہاں کفر کا نظام چل رہا ہے، تو ہم تو مخاطب ہی نہیں اس کے۔ مخاطب اہل ایمان ہے، اور اہل ایمان کا فرض کیا ہے؟ پہلے اپنے گھر کو درست کرو، پہلے اپنے ملک کے اندر اسلام قائم کرو، جہاد کرنا یا کرو، جانے ذریعے یاد ہو، طاغوت نہیں ہے یہاں پر حکمران، طاغوت کی حکومت ہے، غیر اللہ کی حکومت ہے، قرآن کے سوا کوئی اور قانون چل رہا ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ ظالم، فاسق اور کافر اور مشرک تو ہم خود ہیں۔ تو اپنا گھر درست کرو، اور اس کے بعد پھر تمہاری جمعیت ہوگی، تمہارا نظم ہوگا، تمہاری قوت ہوگی۔ حکومت تمہاری دوستیاں کرتی پھرتی ہے ان لوگوں سے جن کے خلاف کہ تم جا رہے ہو اور اپنی جانیں دے رہے ہو۔ تو یہ آیت اپنی جگہ ہے، ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ کے اندر رکھنا چاہیے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی قتال کر رہے ہیں، جنگ تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ ابو جہل بھی تو لشکر لے کر آیا تھا، وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو قتال کرو، جنگ کرو شیطان کی ساتھیوں سے، شیطان کے حمایتیوں سے، حزب الشیطان سے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے، دکھائی دیتی ہے بڑی زوردار، بڑی باروب، لیکن یہ کہ اگر مرد مومن کھڑے ہو جائیں تو پھر اس کے اندر معلوم ہو جاتا ہے کہ پھسپسی چال ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ذرا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو، روکے رکھو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ ہے کہ جو مکے کے اندر حکم تھا 12 برس تک، مکے میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم توڑا جاتا تھا، انہیں ستایا جا رہا تھا، تو بہت سے مسلمان تھے جوش میں بھی اور یقیناً خلوص کے ساتھ ہوش مند ہو کر بھی کہ ہمیں اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اب یہ سمیہ ہمارے سامنے جو ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہماری نگاہوں کے سامنے، یاسر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، حضور ہمیں اجازت دیجیے۔ آخر ہم جو ہے، ہم نامرد نہیں ہیں، ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم بزدل نہیں ہیں، لیکن اجازت نہیں تھی۔ یہ منہج انقلاب نبوی کا ایشو ہے۔ اس وقت حکم یہ تھا اپنے ہاتھ تھامے رکھو، نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، ابھی کفوا ایدیکم۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، یہ فعل مجہول ہے، کہا کس نے تھا؟ مکی قرآن میں یہ آیت موجود نہیں ہے، وہاں بھی یہ حکم تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور نے روکا۔ یہ آیت تو اتر رہی ہے مدنی قرآن میں، سورہ نساء میں، تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی وہ حضور کا حکم تھا جس کو کہ اللہ نے وہ اون کیا ہے، اللہ کی طرف سے تھا یہ۔ تو وہی جلی تو ہوتی ہے، وہی خفی بھی ہوتی ہے، یا حضور کے جس اجتہاد کو اللہ تعالیٰ اس کو تقریر کہیں گے، جیسے حضور کی حدیث ہم کہتے ہیں، ایک آپ کا قول ہے، ایک فعل ہے، ایک تقریر ہے۔ کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا، آپ نے اسے روکا نہیں، تو گویا کہ ایک طرح سے آپ کی طرف سے ریکگنیشن مل گئی کہ وہ بھی جائز ہے، یقیناً غلط ہوتا تو حضور روک دیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وحی جلی ہے، وہ آ رہی ہے، لیکن حضور کا وحی خفی بھی ہے حضور کو جو آ جاتی ہے، اور ایک یہ کہ حضور خود اجتہاد کر رہے ہیں، اس کو اگر اللہ نے روکا نہیں تو وہ گویا اللہ کی تقریر ہو گئی، اور وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہو گیا، اور وہ بھی گویا کہ اللہ نے اون کر لیا۔ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ نے مکی دور میں حضور کو یہ حکم دیا ہو کہ جو ہے یہاں نقل ہوا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حضور کا اپنا اجتہاد ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہو۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اب یہاں محذوف ہے، اس وقت تو کچھ لوگ بڑے زور شور سے کہتے تھے ہمیں اجازت ہونی چاہیے ہم جنگ کریں، لیکن اب کیا حال ہوا؟ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ انسانوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ وہ مکے کے مہاجرین نہیں ہیں، یہ اصل میں وہی منافقین مدینہ جو ہے ان کا حال ہے، لیکن کنٹراسٹ دکھانے کے لیے
جو اس دور کی بات تھی اس کے مقابلے میں اس کو لے آیا گیا کہ اصل ایمان تو وہ تھا، اور یہ جو کچھ ہے شکل یہ تو پھر کمزوری ہے اور نفاق کی علامت ہے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور وہ کہتے ہیں کہ پروردگار یہ ہم پر تو نے کیوں فرض کر دی جنگ، لولا اخرتنا الى اجل قریب، ابھی اے پروردگار کچھ اور عرصے کے لیے، کچھ دیر کے لیے اور کیوں نہ مؤخر کیا اس کو۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان یہ بہت حقیر سی شے ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کرے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگا بھر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا، حق تلفی نہیں ہوگی، تمہارے جو بھی اعمال ہیں، انفاق ہے، قتال ہے، جو بھی اللہ کی راہ میں ایثار ہے، بھرپور تمہیں اس کا اجر و ثواب دے دیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اب ظاہر بات ہے کہ قتال سے جی چرانے میں اصل سبب کیا تھا؟ موت کا خوف۔ اب اس کو کھولا جا رہا ہے جو ان کے دل کے اندر ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آ لے گی، پا لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، خواہ تم بڑے مضبوط فورٹیفائڈ قلعوں کے اندر اپنے آپ کو جا کر محصور کر لو، بروج قلعے کے لیے آتا تھا، مشیدہ بہت مضبوط۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، ان منافقین کا ایک اور طرز عمل دیکھیے، اگر مسلمانوں کو کوئی اچھی شے مل گئی، کوئی فتح ہو گئی، کوئی اور خیر آ گیا، حضور کی تدبیر کے اچھے نتائج نکل آئے، تو اسے حضور کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ان تصیبہم حسنۃ یقولوا ھذہ من عند اللہ، بڑا اللہ کا فضل ہوا، بڑا اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے کیا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، یقولوا ھذہ من عندک، اے محمد آپ کی وجہ سے ہوا ہے، یا آپ نے یہ غلط اقدام کیا، آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کھلے میدان میں جا کے جنگ کریں گے، ہم نے تو مشورہ دیا تھا آپ کو، آپ کی بھی رائے یہی تھی کہ مدینے کے اندر محصور ہو کر جنگ کریں۔ خیر آ گئی تو اللہ کی طرف سے، اور اگر تکلیف آ گئی تو اے محمد آپ کی طرف سے۔ قل کل من عند اللہ، کہہ دیجئے یہ سب چیزیں، خیر ہو، شر ہو، تکلیف ہو، آسانی ہو، مشکل ہو، جو بھی صورت میں سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات بھی نہیں سمجھتے، ان کی مت بالکل ماری جا چکی ہے۔ اب یہاں جو اگلی آیت ہے اس کے بارے میں کافی قول ہیں، لیکن جو میرے نزدیک راجح ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اس میں تحویل خطاب ہے۔ شروع میں جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ ان مسلمانوں کو جن کی طرف سے یہ کمزوری یا نفاق ظاہر ہو رہا تھا۔ وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، دیکھو اے مسلمان، جو بھی کوئی خیر تمہیں ملتا ہے تمہیں یہی کہنا چاہیے اللہ کی طرف سے، اگرچہ خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ تو جو ہمارے ایمان کا ہے وہ ایمان مفصل، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہمارا ایمان اس پر ہے۔ لیکن طریقہ کیا ہے انسان کے لیے، ادب کیا ہے، صحیح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خیر ملے اللہ کا فضل ہے، اور اگر کوئی خرابی ہوئی ہے میری کسی غلطی سے ہوئی ہے، مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی تعدیب فرمانی چاہیے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ایک یہ قول ہے کہ اس میں تحویل خطاب ہے، ایک یہ کہ درمیانی ٹکڑے میں بھی خطاب تو حضور سے ہی ہے لیکن استجاب کے انداز میں، اچھا تو جو انہیں خیر مل جائے تمہیں وہ تو ہے اللہ کی طرف سے، اور جو کوئی برائی آ جائے تو اے نبی آپ کی طرف سے ہے۔ کیا بات یہ کہہ رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو تو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو یہ دو تعبیریں ہیں اس کی، میرے نزدیک پہلی تعبیر راجح ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر یا مددگار کے طور پر۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو کوئی اطاعت کرتا ہے رسول کی، جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ یہ ٹکڑا بہت اہم ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ہی آپ حدیث اپنے دماغ میں ٹانک لیجئے، اپنے ذہن میں، اس لیے کہ یہ جو کام تھا سارا کا سارا جماعتی زندگی کے تحت ہو رہا تھا، اور اس میں رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنگ میں ہے تو کمانڈر ان چیف ہے، لیکن کمانڈر ان چیف کے ساتھ دوسرے چھوٹے کمانڈرز بھی تو ہوتے ہیں، میمنہ پر، میسرہ پر، قلب پر، عقب پر، ہراول دستے پر کون ہے؟ لہذا چین ہے یہ اطاعت کی، سم اطاعت کی۔
کہ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، وہ تو یہی بات آ گئی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،